السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ انڈیا نے چوتھی دفعہ مسلسل پاکستان کو شکست دی، اور اس شکست نے پاکستانیوں کو بڑا مایوس کیا، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دبئی میں، خلیجی ریاستوں میں، جہاں جہاں بھی پاکستانیوں نے یہ میچ کا رزلٹ سنا یا میچ دیکھا، ان کو بہت ہی بڑی مایوسی ہوئی۔ پاکستان کو کھلایا گیا شروع میں، کیونکہ انڈیا نے ٹاس جیتی تھی، اور اس میں انہوں نے بڑے اچھے نمونے سے فخر زمان نے اور صاحبزادہ نے بیٹنگ شروع کی، اور لیکن ایک کنٹراورشل فیصلے سے، ایک کنٹراورشل فیصلہ تھا، متضاد فیصلہ تھا، جو امپائر نے، تھرڈ امپائر نے اس کو فخر زمان کو آؤٹ قرار دے دیا۔ ڈاؤٹ کا بینیفٹ اس نے بالر کو دیا، اور کسی بھی اینگل سے اگر اس کو صحیح نمونے سے دیکھا جاتا تو وہ آؤٹ نہیں تھا، لیکن بہرحال آخری فیصلہ تو امپائر کا ہوتا ہے، ریفری کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد گیم چلتے رہے، کبھی اپس کبھی ڈاؤنس ہوتے رہے، بالآخر پاکستان 171 رنز بنانے پہ کامیاب ہو گیا، اور ایک لحاظ سے ایک یہ ریزنیبل اسکور تھا، جس میں ہر ایک نے تھوڑا بہت اپنا کنٹریبیوشن کیا۔ لیکن جب جیسے ہی بولنگ شروع ہوئی، شہنشاہ آفریدی صاحب نے جب اپنا گیند شروع کی تو مزہ نہیں کیا، یعنی انہوں نے اس طرح کی بولنگ کرائی کہ مہنگا ترین بولر بھی رہا اور ایک وکٹ بھی اس کو نہیں ملی، اور جو ان کے دو اوپنر تھے، کلاس کے اوپنر، انہوں نے بہت ہی ینگ لڑکے تھے، انہوں نے گل اور ابھیشیک نے 105 رنز کا ٹارگیٹ دیا، جو ایک بہت بڑا ریکارڈ ہی سمجھا جائے گا، اور اس کے بعد ان کا کیپٹن 0 پہ آؤٹ ہوا۔ لیکن اس کے بعد جو بھی آتے گیا وہ بھی اپنا کنٹریبیوشن دیتا گیا، اور ادھر ہمارے جو بالر تھے ان کو مار پڑتی رہی، اور آخرکار انڈیا نے 8 بال پہلے ہی، 7 یا 8 بال پہلے ہی ٹارگیٹ حاصل کر لیا، اور اسی گھمنڈ میں، اسی تکبر میں اس نے نہ ہاتھ ملایا، نہ انہوں نے کوئی پروٹوکول کا خیال کیا، اور اپنے آپ کو وہاں کا بے تاج بادشاہ سمجھنے لگے۔ اور بات بھی وہی تھی کہ 4 مسلسل شکست پاکستان کو دی گئی۔ پاکستان انڈیا کے سامنے کیوں اس طرح ڈر جاتا ہے؟ یعنی وہ اتنا سائیکولوجیکلی انڈیا نے ان کو میرے خیال میں اپنے اس میں حصار میں ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی ابھی بھی اپنے آپ پہ صحیح نمونے اعتماد نہیں کر سکتے۔ جس طرح کی ٹیم ہماری ہے، کہ جس طرح ہم اس پہ چینج و بدل کرتے رہتے ہیں، کبھی بابر اور رضوان جو انٹرنیشنل کھلاڑی ہیں، ان کو 2-3 میچز میں کم اسکور کرنے پہ ہم نے ان کو ڈراپ آؤٹ کر دیا، ان کو گھر بٹھا دیا۔ اس کے بعد جو نئے لڑکے ہمارے پاس آئے ہیں، ان کی بھی صحیح نمونے سے ہم نے کوئی تربیت نہیں کی، کوئی کوچنگ نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کیا۔ کبھی کوئی ایک ہمارا اوپنر 0 پہ 2-3 دفعہ آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر کہیں اور پہ جا کے اسکور کرتا ہے، کسی کو کہاں کھلاتے ہیں، کسی کو کہاں کھلاتے ہیں، اور جب ٹیم اترتی ہے تو اس سے پہلے تک ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کون سے نمبر پہ کھیلوں گا۔ اور اس طرح کی یہ جو کرکٹ ہے، اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ انڈیا پاکستان پہ حاوی ہو گیا ہے، اور کس طرح حاوی ہوا ہے؟ یا تو ان کی جو وہ کچھ حرکتیں ہیں، کچھ باتیں ہیں، یا جو ان کا آئی سی سی میں ایک رول ہے وہ بڑے دبدبے والا ہے، اور اس سے بات ایک اور بھی یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ آئی سی سی کا جو سربراہ ہے جے صاحب، وہ بھی اس دفعہ انڈیا کا ہے، تو اس وجہ سے شاید ان کو یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ انڈیا کرے گا وہ اس کا مانا جائے گا۔ لیکن بہرحال یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ پاکستان کی کرکٹ اور پاکستان کے کرکٹ کے جو فینس ہیں ان کے لیے بڑا مایوسی کا شکار ہے۔ نہ کوئی ہمارا کوئی بولر صحیح نمونے اعتماد جیسا ہے کہ یہ 3-4 وکٹ لے لے گا، نہ کوئی ہمارا ایسا بیٹسمین ہے جس میں ہم تکیہ کریں یا اس پہ ڈیپینڈ کریں کہ یہ جو ہمارا بیٹسمین ہے یہ 50 کر لے گا، 100 کر لے گا، یا یہ ہمارے لیے کوئی ایک وننگ شاٹ بھی لگا سکتا ہے۔ لیکن کسی طرح بھی ہم اپنی ٹیم کو اس لیول تک نہیں لے آئے جس لیول تک پاکستان کا ایک نام تھا، جو پاکستان نے 2017 میں انڈیا کو فائنل میں لندن میں ٹوٹے چبائے تھے، یا دوسری ٹیم تھی۔ سرفراز کے جانے کے بعد، یہ معذرت کے ساتھ میں یہ بول رہا ہوں،
सरफराज के जाने के बाद हमारी टीम संभल नहीं सकी है। कई हमारे दोस्त आए, कई हमारे कैप्टन्स आए, उन्होंने टीम को सहारा देने की कोशिश की, लेकिन ऐसा बड़ा टूर्नामेंट जो सरफराज ने 2017 में जीता था, हमने उसके बाद कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं जीता। इसमें भी कोई बात होगी, कभी कहीं कहीं कहते हैं कि पर्ची भी चलती है, कहीं सियासत भी चलती है, कहीं गोठ गांव का भी लोग चलते हैं, लेकिन जब एक टाकरा आपका हिंदुस्तान के साथ हो रहा है और वो मुल्क जो आपको इखलाकी नमूने से भी आपको डिफीट देने की कोशिश कर रहा है, ये अलग बात है कि जो पूरी दुनिया में क्रिटिसाइज़ इंडिया पे हुई है, उसने गलत किया इससे पहले वाली मैच में, लेकिन वो इस मरतबा भी उसी मैच का वाकई उसने दोहरा दिया। यानी उन्होंने ना कोई हाथ मिलाया, ना कोई उनको कोई वो प्रोटोकॉल दिया गया पाकिस्तानी टीम को। बहरहाल ये अलग बातें हैं, किसी के दिन बढ़े, किसी की रातें बढ़ी, लेकिन ये मैं बात सिर्फ कंसंट्रेशन करना चाहता हूँ इस खेल पे कि हमारी क्रिकेट कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। हमारी क्रिकेट 70s में देखें, 80s में देखें, 90s में देखें, 20s में देखें, हर जगह हमने जीतने की कोशिश की है, हमने फाइट किया है, कभी जीते भी हैं, कभी हारे भी हैं, लेकिन इस तरह प्लेट पे मैच डाल के इंडिया को जो दिए जा रहे हैं, ये हमने कभी नहीं किया। हमारा हौसला यहाँ टूट जाता है, यहाँ कभी कभी हमें अच्छी ओवर्स करते करते बीच में ऐसी ओवरें कर देते हैं जिनका न तुक बनता है, जिनका न पैर लगता है, सब फिर उन पे वो छक्के चौकों की वो बारिश लगा देते हैं। आपने खुद देखा होगा कि अभिषेक ने और गिल ने जिस किस्म के चौके और छक्के मारे, पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पाकिस्तान शर्मिंदा हो रहा था उन दो बच्चों की खेल से। वो बच्चे बहरहाल बच्चे थे, 25 से कम थे दोनों की एजेस। तो मकसद करने का ये है कि नई टीम से के सामने, पाकिस्तान भी नई टीम है, पाकिस्तान में भी कोई बड़े बड़े वो नहीं हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब तक हम फुली कंसंट्रेशन के साथ, सही जज्बे के साथ, सही प्रोफेशनल के साथ, और ये जो पर्ची वाला जो गेम है इसको हटा के, फेवरेटिज्म हटा के एक सही टीम ले आएंगे तो दुनिया की कोई ताकत जो है पाकिस्तान को हरा नहीं सकती।